ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک فقیرنی تھی، منہ چھپا کر سڑک کنارے بھیک مانگتی تو دن بھر کے اچھے پیسے کما لیتی۔ ایک دن اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عورت بازار سے باہر نکلی تو درد سے تڑپنے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی تو وہ میرے کان میں بولی، میری مدد کرو، میری ڈیلیوری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میں فوراً اس عورت کو پکڑ کر اپنی جھونپڑی میں لے آئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس عورت نے جو ہی بچہ جنم دیا تو میں اس عورت کو وہیں پھینک کر اس کا بچہ جلدی سے اپنی چادر میں چھپا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ بہت دور اپنے ٹھکانے پر آ کر میں نے جب چادر ہٹا کر بچہ دیکھا تو آنکھیں پتھرا گئیں، کیونکہ میری گود میں تو عجیب و غریب۔ میرا نام شمیم ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک فقیرنی ہوں۔ دن بھر بھیک مانگتی تھی تو اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے، لیکن ہم فقیروں میں پیسے کی ہوس اس قدر ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی مل جائے کم ہی لگتا ہے۔ میں اور میرے 4 بچے دن بھر کے تھکے ہارے گھر لوٹتے تو بستر پر اوندے منہ لیٹے شوہر کو دیکھ کر میرا تو پارا چڑھ جاتا تھا۔ میں اپنی جھونپڑی میں آتے ہی برتن اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگ جاتی اور اپنے شوہر سے لڑتی کہ تو کیوں دن بھر پڑا رہتا ہے، تو بھی کچھ کما کر لایا کر، دیکھ تو صحیح کس طرح تیرے چھوٹے چھوٹے بچے محنت کرتے ہیں۔ میرا شوہر بیزاری سے مجھے گھور کر جھونپڑی سے باہر چلا جاتا۔ پھر میں اور میرے 4 بچے زمین پر بیٹھ کر مانگ کر لایا ہوا کھانا کھاتے۔ ہمارا کھانا سفید پوش لوگوں سے تو بہتر ہی ہوتا تھا۔ ان کو تو دال روٹی ہی نصیب ہوتی تھی، جبکہ اللہ ہم پر اس قدر مہربان تھا کہ ہر روز زبان کو نیا ذائقہ چکھنے کو ملتا تھا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی جب ایک بہت ہی پراسرار واقعے سے میری زندگی میں بہچال آ گیا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق منہ چھپا کر بھیک مانگ رہی تھی، جب میری نظر بازار سے نکلی ہوئی عورت پر پڑی۔ وہ عورت درد سے تڑپنے لگی تھی۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی تو وہ میرے کان میں بولی، تم میری مدد کر دو، میرا ڈیلیوری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میں فوراً اس عورت کو پکڑ کر اپنی جھونپڑی میں لے کے آئی، جو شہر کے بیچوں بیچ میں ہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس عورت نے بچے کو جنم دے دیا۔ لالچ میں آ کے میں نے اس عورت کو وہیں پھینک کر اس کا بچہ جلدی سے اپنی چادر میں چھپا لیا اور وہاں سے بھاگ آئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ عورت مجھے زندگی میں دوبارہ کبھی ملے گی بھی یا نہیں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا کہ میری ساری زندگی یکسر بدل کر ہی رہ گئی تھی۔ اس دن میں اپنے بچوں کو بازار میں ہی چھوڑ کر بہت دور اپنے ٹھکانے پر آ گئی تھی۔ اپنی جھونپڑی میں آ کر جب میں نے چادر ہٹا کر بچہ دیکھا تو آنکھیں پتھرا گئی تھیں، کیونکہ میری گود میں تو عجیب و غریب بچہ پڑا رو رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو دیکھ کر خوف سے چیخ ماری۔ میرا شوہر بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، کیا ہو گیا تجھے؟ مگر جب اس نے میری گود میں پڑے بچے کو دیکھا تو بولا، کمبخت، یہ تو کس کو اٹھا کر لے آئی ہے؟ میں خود حیرت زدہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس بچے کو چادر میں چھپا کر جھونپڑیوں کے پیچھے کی جانب بنے کوڑے کے ڈھیر میں اس بچے کو پھینک آئی تھی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو بازار سے بچے لینے کے لیے بھیج دیا، جو بھیک مانگنے گئے تھے۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میں نے جھونپڑی میں جھاڑو لگایا اور ادھر ادھر کے کام کر کے اپنے ذہن سے اس بچے کے خیال کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ شام میں ہم سب نے بچوں کا لایا ہوا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آج کتے بہت زور و شور سے بھونک رہے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سے میں کانپ اٹھتی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ اب کچھ دیر میں یہ کتے بچے کو چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ میں بڑی مضطرب سی لیٹی ہوئی تھی جب میرا شوہر بولا، اے شمیم، ہم فقیر لوگ ہیں، لوگوں کو دعا دے کر پیسے لیتے ہیں، ہم کب سے اتنے ظالم ہو گئے کہ لوگوں سے ان کے بچے چھین کر کتوں تک آگے ڈال دیں؟ سلیم کی بات سن کر میں جلدی سے چٹائی سے اٹھی اور بڑا سا ڈنڈا اٹھا کر باہر کی جانب بھاگی۔ سلیم بھی میرے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس نے بھی اپنے ہاتھوں سے کتوں کو بھگانے کے لیے موٹا سا ڈنڈا پکڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بچے کو اٹھا لیا تھا۔
اللہ کا لاکھ شکر تھا کہ وہ بچہ بالکل محفوظ رہا۔ میں اس بچے کو جھونپڑی میں لے کے آئی۔ میں نے اسے نہلایا، دھلایا، موٹے سے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے ساتھ لٹا لیا۔ وہ بھوک کی شدت سے رونے لگا تو میں اس کی رضائی ماں بن گئی۔ وہ بچہ کمزور سا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بہت واضح خم تھا، یعنی وہ بچہ پیدائشی کبڑا تھا۔ اس کا چھوٹا سا سر تھا، اندر کو دسی ہوئی آنکھیں اور بڑا سا ناک۔ سلیم بچے کو دیکھ کر ہنس پڑا اور بولا، شمیم، تو نے تو پوری دنیا سے یہی بچہ چرانا تھا۔ میں خاموش ہی رہی۔ صبح ہوئی تو میں نے آس پاس کی جھونپڑیوں میں اعلان کر دیا کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں بچہ ہونا کوئی انوکھی بات نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ ہر جھونپڑی میں آئے دن کوئی نہ کوئی بچہ ضرور جنم لے رہا ہوتا تھا۔ میں نے ایک ہفتے میں اس ننھے بچے کی خوب دیکھ بھال کی۔ پھر جب وہ ذرا سا بہتر ہوا تو میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر بھیک مانگنے لگی۔ مگر یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لوگ اس کبڑے بچے کو میری گود میں دیکھ کر مجھے دگنی خیرات دے کر جاتے تھے۔ یہ دور ایسا تھا کہ اس میں ڈر بکتا تھا۔ لوگ اس عجیب و غریب بچے کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور اپنے بچوں کا صدقہ بھی ہمیں تھما جاتے تھے۔ 2 دن میں ہی میری کمائی میرے 4 بچوں کی نسبت زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس بچے کا نام سعد رکھا تھا۔ میرا شوہر بھی میری دگنی کمائی سے بڑا خوش تھا، مگر مجھے اندر ہی اندر بے سکونی نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں اس بچے کی اصلی ماں مجھے دیکھ نہ لے اور کہیں مجھے جیل نہ کروا دے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ قدرت نے اس بچے کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ ہوا یوں کہ میں نے سلیم سے کہہ کر شہر بدل لیا۔ وہ میری بات ماننے کے حق میں نہیں تھا، مگر پھر میرے اصرار کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہم نے اس شہر کے پاس ہی ہجرت کرنی تھی۔ ہم نے دوسری جگہیں فقیروں کی جھونپڑیوں کے پاس اپنی جھونپڑی لگا لی تھی۔ ہم لوگ سادہ سے ہوتے ہیں، جلد ہی نئے لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں۔ وہاں کی عورتیں سعد کو دیکھ کر بڑی حقارت آمیز باتیں کرتی تھیں تو میرا دل بہت دکھتا تھا۔ فقط ایک ایسی فقیرنی تھی جو میرے سعد کے متعلق کوئی بیہودہ بات نہیں کرتی تھی۔ وہ شہناز نامی فقیرنی اپنی ماں کے ساتھ اپنی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ شہناز میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی اور بڑی عجیب و غریب نظروں سے سعد کو دیکھتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے سعد کے متعلق ڈھیروں سوالات پوچھتی تو میں چونک اٹھتی۔ مجھے شہناز پر شک ہو گیا تھا کہ وہ سعد کو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی۔ شاید میری دگنی آمدنی دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ میں نے سلیم سے اپنے ڈر کا اظہار کیا تو وہ بڑی دیر تک ہنستا رہا۔ وہ بولا، تو سعد کا ایسے چھپا چھپا کر پھرتی ہے جیسے یہ سونے کی کان ہو۔ میں اب شہناز سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس کو ایک دن بتایا کہ میرا سعد مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے، یہ تو میرے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاتا بھی نہیں۔ اگر کوئی مجھے اس سے چھین کر لے گیا نا تو یہ مر ہی جائے گا۔ شہناز ایک دم سے کانپ اٹھتی تھی۔ مجھے اس سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے سعد کو مجھ سے چھین کر لے جائے گی، اسی لیے میں اس کو ایسی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک شام اچانک ہی سعد کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اسے اچانک بخار نے آن لیا۔ سلیم تو بھیک مانگنے گیا ہوا تھا۔ میں بہت پریشانی کی حالت میں گھری ہوئی تھی۔ تب شہناز سعد کے رونے کی آواز سن کر میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے اس بچے کو؟ میں نے جب سعد کی بیماری کا بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی اور بولی، میں ابھی اس کے لیے دوا لاتی ہوں۔ وہ میڈیکل سٹور سے سیرپ لے آئی۔ میں نے وہ سیرپ سعد کو دیا تو سعد سو گیا۔ شہناز میرے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی اور بولی، اولاد انسان کو کتنی پیاری ہوتی ہے نا؟ ہاں ہوتی تو ہے، مگر تمہیں کیسے پتا؟ تم تو کنواری ہو ابھی۔ تو وہ بولی، نہیں کنواری نہیں ہوں، میں نے پیسے کی خاطر اپنی کوکھ بیچنے کے لیے شادی کی تھی۔ بچہ جن کر مجھے پیسے تو مل گئے مگر میرا بچہ میرے پاس نہیں رہا، اسی لیے تو تمہارے ساتھ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں حیرت سے شہناز کی جانب تکتی رہی۔
میں بولی یہ کیا بات ہوئی، تم مجھے کھل کر ساری بتاؤ۔ وہ بولی پھر کبھی بتاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ روتی ہوئی میری جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ میں نے سعد کو دیکھا تو وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اب مجھے شہناز پر شک نہیں رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ سعد سے ویسے ہی محبت کرتی ہے۔ صبح میں نے بھیک مانگنے جانا تھا، جب کہ شہناز گھر پر ہی موجود تھی۔ میں نے سعد کو اس کے حوالے کر کے کہا، آج کے دن اس کو تو سنبھال لے، میں شام کو جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گی۔ شہناز نے بڑی خوشی خوشی سعد کو تھام لیا۔ اب میں بے فکر ہو کر بھیک مانگتی رہی، مگر شام میں میرا دل عجیب وسوسوں سے گھر گیا۔ میں نے فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگی۔ جھونپڑی میں جا کر میں نے دیکھا تو وہاں پر نہ تو شہناز تھی اور نہ ہی سعد تھا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کس طرف جاؤں اور کہاں جا کر اس لڑکی کو ڈھونڈوں۔ میں یوں ہی بے چینی کے ساتھ جھونپڑیوں کے ارد گرد ٹہلنے لگی، لیکن زیادہ وقت ہو گیا تو میں نے رونا شروع کر دیا، خود کو کوسنا شروع کر دیا کہ میں نے کیوں اس لڑکی پر بھروسہ کیا، جو اول دن سے ہی میرے بیٹے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی۔ تب مجھے سعد کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے آواز کی سمت دوڑ لگا دی۔ شہناز اس کو اٹھائے ہوئے واپس آ رہی تھی۔ وہ بولی، یہ لو بہن، یہ تمہارا بیٹا بہت ہی تنگ کرتا ہے۔ اس کو تو اپنی ماں کے ساتھ جگہ جگہ گھومنے پھرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ تو آج سارا دن جھگی میں پڑا روتا ہی رہا۔ اب میں تمہاری ہی تلاش میں نکلی تھی، شکر ہے تم واپس آ گئی ہو۔ میں نے جلدی سے سعد کو تھام کر اسے چومنا شروع کر دیا۔ میں سعد کو چومتی جاتی اور روتی جاتی۔ شہناز خاموش سی اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو شہناز کا شکریہ ہی ادا نہیں کیا۔ میں جیسے ہی اس کی جھونپڑی کے پاس گئی تو مجھے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے جھونپڑی کا پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گئی۔ میں نے شہناز سے کہا، آج تو تم مجھے اپنی داستان سنا ہی دو، آخر تمہارے بچے کے ساتھ کیا ہوا؟ شہناز بولی، ارے ہم بھی بھکاری ہیں، بھیک مانگ کر 2 وقت کی روٹی تو کھا سکتے ہیں، مگر کسی کی بیماری کا علاج نہیں کروا سکتے۔ ہوا یوں تھا کہ میرا باپ بیمار تھا، ہمارے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ بھیک کے پیسوں سے ابا کا علاج کرانا ناممکن تھا۔ پھر ایک دن اماں نہ جانے کہاں سے آئی تھی، وہ بہت خوش تھی، مجھ سے لپٹ کر بولی، اللہ نے ہماری سن لی ہے، تمہارے باپ کے لیے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسیلہ بنا لیا ہے۔ میں حیرت زدہ سی ہو کر امی کو دیکھتی رہ گئی۔ میں نے پوچھا، اماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اماں بولی، آج میں جب ایک دور دراز کوٹھی میں خیرات مانگنے گئی تو وہاں کی بڑی بی بی نے مجھ سے کہا کہ انہیں اپنے شوہر کی دوسری شادی کرانے کے لیے ایک لڑکی چاہیے۔ انہیں ایک ایسی لڑکی چاہیے جو انہیں پیسوں کی خاطر بچہ پیدا کر کے دے دے، لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے شوہر سے طلاق لے کر چلی جائے۔ اس کام کے لیے وہ کوٹھی کی مالکن بہت بڑی رقم دینے کے لیے تیار تھی۔ امی نے مجھے قربانی کا بکرا بنا کر اس کے سپرد کر دیا تھا۔ میں شادی کر کے حویلی چلی گئی تھی۔ مالکن بہت خوبصورت عورت تھی، مگر وہ بہت کرخت تھی۔ وہ مجھ سے بڑی تلخی سے پیش آتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں صرف اپنے شوہر کا بچہ پیدا کرنے کے لیے لائی ہوں، مگر تم جیسے ہی بچہ پیدا کر دو گی تو اپنے پیسے لے کر یہاں سے چلی جانا۔ اس کے بعد کبھی مڑ کر بھی بچے کا نام مت لینا۔ میں خود کم عمر لڑکی تھی، مجھے بچے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو صرف اپنے ابا کے علاج کی خاطر ہی اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ میرا نکاح مالک سے ہو گیا۔ وہ ایک بڑا ہی رحم دل اور اچھا انسان تھا۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر حقیقت کھولی گئی کہ مالک اپنی زوجہ کے سامنے صرف مراد وطن ہی رہ رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کی حرکتوں سے بہت تنگ تھے۔ مالکن مالک کے سامنے تو میرے ساتھ بہت پیار سے پیش آتی تھی، مگر جیسے ہی مالک گھر سے باہر چلے جاتے وہ مجھ پر حکم چلانے لگتی، مجھ سے گھر کے کام بھی کرواتی۔ ایک دن مالکن مجھ سے اپنے جوتے صاف کرواتے ہوئے بولی کہ تمہاری حیثیت میرے ان جوتوں میں ہے۔
اور اس سے آگے بڑھنے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ ایک دن میں نے مالک کو حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ انہوں نے دنیا کی ہر نعمت میرے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی تھی۔ مجھے اپنے گھر کی مہارانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس ساری صورتحال سے مالکین بہت چڑ گئی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ بس اب ان کا شوہر ان سے چھن جائے گا۔ جب میرا 7واں مہینہ ہوا تو وہ مجھ سے گھر میں پوچھا لگانے کو کہتی، کبھی بار بار سیڑھیوں کے چکر لگواتی۔ ایک دن بہت زیادہ گرمی تھی، میں صحن میں پوچھا لگا رہی تھی۔ مجھے بھوک بہت لگ رہی تھی، مگر مالکین کا حکم تھا کہ کھانا تبھی ملے گا جب تم اپنا کام پورا کر لو گی۔ میں ایک دم سے چکرا کر نیچے گر پڑی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر پڑی تھی۔ مالک بھی پریشان حالت میں میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولے، شہناز تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ ان کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے ان سے کہا، مالک میں تو آپ کے گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے آئی ہوں نا، اس لیے مجھے مالکن کے سارے حکم ماننے ہوتے ہیں۔ مالکن مجھ سے گھر کے کام کرواتی ہیں، وہ مجھے کھانا کھانے کو نہیں دیتی، اور انہوں نے مجھ سے کہہ رکھا ہے کہ جیسے ہی بچے کو جنم دوں گی تو میں آپ کے گھر سے اپنی شکل گم کر لوں۔ انہوں نے مجھے میری اماں سے خریدا ہوا ہے۔ میری بات سن کر مالک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ حیرت میں تھے۔ انہوں نے کہا، شہناز اگر ایسی ہی بات ہے تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر میرے پاس سے چلے گئے۔ اگلے دن جب میں ہسپتال سے گھر گئی تو مجھے ملازموں کے منہ سے پتہ چلا کہ مالک نے گھر آ کر مالکن کی بہت بے عزتی کی۔ انہوں نے ایک ملازم سے سچ پوچھا۔ ہم سب نے تو سچ بول دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مالکن کو اپنے کمرے سے نکال دیا، اور ملازموں نے مجھے بتایا کہ میری چیزیں مالک نے اپنے بیڈ روم میں سیٹ کر لی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مالکن ان کو اپنی شکل نہ دکھائیں، نہیں تو غصے میں آ کر کچھ بھی غلط کر جائیں گے۔ میں مالکن کے غصے سے شدید ڈر گئی تھی۔ میں نے تو یہ سب کچھ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جائے گا۔ میں بہت خوفزدہ تھی کہ آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ مالکن مجھ سے اس بات کا ضرور بدلہ لے گی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے یہ مالک اپنے بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک گئے تو مالکن میرے سر پر آندھی طوفان کی طرح آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھ پر چلا رہی تھی۔ انہوں نے میری اوقات یاد دلانے میں 1 منٹ نہیں لگایا تھا۔ بیکارن ہے نا تو، میں نے تجھے اپنے گھر میں جگہ دی، عزت دی، لیکن تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ سچ کہتے ہیں کہ کم نسل لوگ اپنی نسل دکھا کر ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بولی، مجھے نہ تو تمہاری ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری کوکھ میں پلنے والی اولاد کی۔ تم اپنے بچے سمیت فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں گھر سے نکالی گئی تو سڑکوں پر 2 دن تک در بدر پھرتی رہی۔ بھوک کی شدت اور تھکن کی شدت سے میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی، پر اچانک میری طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میری ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے بڑے بازار میں ایک عورت سے مدد مانگی۔ وہ مجھے اپنی ساتھ اپنی جھونپڑی میں لے گئی۔ اس نے میری مدد کی۔ جب میں نے بچے کو جنم دے دیا تو اس عورت نے مجھے وہیں پر چھوڑ دیا اور خود بچہ لے کر بھاگ گئی۔ شہناز کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی۔ میں بولی، تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ شہناز روتے ہوئے بولی، ہاں میں جانتی ہوں کہ تم کون ہو۔ تم وہی عورت ہو جو میرے بچے کو لے کر بھاگ گئی تھی۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا لیکن تم مجھے نہیں ملی۔ یوں ہی میں گرتی پڑتی جب اپنی جھونپڑی میں آئی، میری ماں نے مجھے بتایا کہ مالکن نے ابھی تک 1 روپیہ نہیں دیا تھا۔ علاج نہ ہونے کی وجہ سے میرا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب میں اور میری ماں ہی رہ گئے تھے۔ میں نے پیدائش کے دوران اپنے بچے کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ نارمل بچہ نہیں تھا۔ مجھے بچے کی بہت فکر تھی کہ نہ جانے اس کا کوئی خیال بھی رکھتا ہوگا کہ نہیں۔ میں نے اللہ سے آس لگا لی تھی۔ دیکھا اس نے کس طرح میرا ساتھ دیا۔ اس نے میری جھونپڑی کے پاس میرا بچہ لا کر آباد کر دیا تھا۔ تم میری شکل بھول گئی تھی شمیم، مگر میں تمہاری شکل نہیں بھولی۔
میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں تم سے اپنا بچہ چھین کر بھاگ جاؤں گی، مگر جب تم نے بتایا کہ یہ بچہ تمہارے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے کچھ کھاتا پیتا نہیں، تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ مجھے اپنے بچے کی زندگی زیادہ عزیز تھی۔ آج جب تم اسے میرے پاس چھوڑ کر گئی تھی تو میں اسے اس کے باپ کے گھر لے کر گئی تھی۔ میں نے سوچا مالک اپنے بچے کو دیکھ کر نرم پڑ جائے گا اور اس کے علاج کے لیے مجھے کچھ رقم دے دے گا، مگر آج پھر مجھے مالکن ہی ملی تھی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا تھا۔ میں شہناز کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس بیچاری نے چھوٹی سی عمر میں کیا کچھ نہیں سہا تھا۔ میں اسے بولی فکر نہ کر، اب تیرا مقدمہ میں لڑوں گی۔ وہ ہنس پڑی تو ایسے لگا جیسے وہ رو رہی ہے۔ میں نے اس کے مالک کا نام پوچھا تو اس نے بتایا سیٹھ نادر۔ میں جانتی تھی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ سیٹھ نادر کے آفس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ مجھے آفس ڈھونڈنے میں اتنی مشقت نہیں کرنی پڑی تھی جتنی آفس میں داخل ہونے کے لیے کرنی پڑی تھی۔ مجھ بیکارن کو کوئی آفس میں گھسنے ہی نہیں دیتا تھا۔ پھر ایک دن میں صبح سویرے ہی اس آفس کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ جو بھی سب سے بڑی گاڑی اس آفس میں آئے گی وہی سیٹھ ہوگا۔ میرا یہ تکا چل گیا تھا۔ اب مجھے وہی کرنا تھا جو میں سوچے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی سیٹھ اپنی گاڑی سے نکلا تو میں چلائی، سیٹھ جی، میں آپ کی بیوی شہناز کا پتہ جانتی ہوں۔ سیٹھ کے چلتے ہوئے قدم رک گئے تھے۔ وہ اپنے محافظوں کے پیرے سے نکل کر مجھ تک آیا اور مجھ سے پوچھا، تم کیا جانتی ہو شہناز کے متعلق؟ میں نے ان سے کہا سیٹھ جی، یہ سب آپ اس کے منہ سے ہی سن لو تو اچھا ہوگا۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ سیٹھ بنا سوچے سمجھے ہی میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ اس کی گاڑی جب جھونپڑیوں کے باہر رکی تو شہناز بھی باہر کھڑی تھی۔ وہ اپنے مالک کو دیکھ کر روتے ہوئے اس کی جانب بھاگی۔ سیٹھ بولا اور کہا، تم مجھے چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ کیوں بھاگ گئی تھی؟ تمہیں طلاق چاہیے تھا تو مجھے بتاتی۔ تب شہناز زار و قطار رونے لگی۔ اس نے روتے روتے ساری روادات سنا دی۔ سیٹھ نے اپنے عجیب و غریب بیٹے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر شفقت ہی شفقت بکھر گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو چوم چوم کر روتا رہا۔ پھر سیٹھ نادر شہناز اور سعد کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں تنہا رہ گئی تھی۔ میں اپنے سعد کو یاد کر کر کے روتی تھی۔ میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ یوں ہی روتے روتے ایک ہفتہ گزر چکا تھا جب سیٹھ اور شہناز ایک بڑی سی کار میں بیٹھ کر مجھ تک آئے۔ شہناز نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی امی کو لینے آئی ہے۔ پھر شہناز نے بتایا کہ مالک نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے اس کی بات پر دکھ ہوا، لیکن میں خوش بھی تھی کہ ایک لالچی اور مکار عورت کا سر واسطہ ختم ہوا۔ مالک میرے پاس آیا اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس کے بچے کا خیال بھی رکھا اور اس کی بیوی بھی اس سے ملوا دی تھی۔ پھر اس نے نوٹوں کا ایک بھرا ہوا بکسا مجھے تھمایا اور بولا، یہ ایک چھوٹا سا تحفہ قبول کر لیں۔ میں تو اس بکسے کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے بھیک مانگنی چھوڑ دی ہے۔ میں نے ان پیسوں سے ایک گھر خریدا ہے اور اپنے شوہر کو کاروبار سیٹ کر کے دیا۔ سیٹھ نے مجھے اتنی رقم دی تھی کہ میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو ختم نہ پڑتی۔ اب میں سعد سے اکثر ملنے جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی کہانی تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔